کہ اس ہڈی نو دن ب دن ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ عدالتیں نوچتی ہیں، ہسپتال نوچتے ہیں، واپڑا نوچتا ہے، سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ حکومت وہاں پر بہت بڑی زیادتی کر رہی ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہاں پر جا کے دفع ہو جہاں پر بنجر زمینیں پڑی ہیں۔ تو آپ تو ایسے رقبے کے اوپر یہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور شہر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو اس طرف لا رہے ہیں جہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ آدھا لاہور وہاں سے اپنا دودھ پیتا ہے۔ We know the value of your property. The first real estate channel. السلام علیکم ناظرین، ویلیو ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اشرف ذوالفقار اور آپ دیکھ رہے ہیں ویلیو ٹی وی ڈیجیٹل چینل۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا محمد ظفر طاہر صاحب، جو بانی ہیں اور جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان آل کسان اتحاد کے۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو سیکرٹری جنرل کے طور پر کام کرتے ہوئے کتنا ٹائم ہو گیا؟ مجھے تقریباً 6 سال ہو گئے ہیں۔ سر آپ اس تنظیم کے بانی بھی ہیں، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کو یہ بنانے کا خیال کیوں آیا؟ ملک میں تقریباً 70 سے 80% طبقہ زراعت کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، جس کو حکمران کتابیں، حالات و واقعات ریڑھ کی ہڈی قرار دیتے ہیں، لیکن اس ریڑھ کی ہڈی کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، پنجابی کہندے نے اتنے ٹیکے لگے نے کہ اس ہڈی نو دن ب دن ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو سوچا کہ ایسا ایک مظلوم طبقہ جس کی آہ و بقا کوئی سننے والا بندہ نہیں، ادارے چاہے وہ محکمہ مال کے ہوں، پولیس کے ہوں یا دوسرے کسی بھی واپڈا ہو، جہاں پہ پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے یا کسان ان سے ریلیٹڈ ہے یا منڈیاں ہوں، تو وہاں پر کسان کو ہمیشہ نوچا ہی گیا۔ پولیس کے پاس آپ لے کے جائیں مسئلہ، کیونکہ کسانوں کے چھوٹے موٹے معاملات لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں آپس میں، تو وہ آپ کو نوچتی ہے۔ عدالتیں نوچتی ہیں، ہسپتال نوچتے ہیں، واپڑا نوچتا ہے، سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ تو یہ سارے جتنے بھی ادارے ہیں، یہاں پر کسان کی کوئی سننے والا نہیں تھا۔ کسان ان کو انسان ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اب یہی کسان بیچارہ سارا سال محنت کر کے اپنا مال اٹھا کر جب منڈی میں لے کے جاتا ہے، یا اس کو بروکر پڑ جاتے ہیں، وہ بروکر جو ہے نا وہ چور ہے۔ کسی کو مال دیا، بندہ بھاگ گیا، کسی کو منڈی میں لے کے گیا۔ تو کسان ایک ایسا طبقہ ہے کہ منڈی والا تو بعد میں اپنا ریٹ خود نکالتا ہے، ایک رات کے بعد کسان اپنا ریٹ خود نہیں نکال سکتا۔ تو اس لیے سوچا کہ بھئی کیوں نہ کسانوں کو اس سطح پر لایا جائے، ان کو زبان دی جائے، ان کو شعور دیا جائے، ان کو اس قابل کیا جائے کہ وہ اپنی زندگی کو چلانے کے لیے اپنی چیزوں کی، اپنی اشیاء کا تعین، قیمت کا تعین خود کر سکیں اور اپنی بات چیت خود کر سکیں۔ ایک حیوانوں کی صف سے نکال کر انسانوں کی صف میں شامل کیا جائے۔ اس لیے آل پاکستان کسان اتحاد کو بنانے کی ضرورت پیش آئی۔ اور بھی کافی ساری جماعتیں کسان کاز پہ کام کر رہی ہیں، لیکن ہمارا ان سے کام کرنے کا طریقہ مختلف ہے۔ سر مجھے یہ بتائیے گا، آج سے کچھ عرصہ پہلے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی زبردستی کسانوں سے ان کی زمینیں ہتھیانے کی کوشش کر رہی تھی، اس بارے میں کسان تنظیمیں کیا رد عمل پیش کرتی ہیں؟ راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی جہاں پہ کام کرنا چاہ رہی ہے یا کر رہی ہے، وہاں پر جتنے بھی علاقے یا گاؤں دیہات آتے ہیں، ہم نے بھی کوشش کی ان کے ساتھ رابطہ کرنے کی، لیکن وہاں پر کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جیسے ایک بات بنی ہے کہ ٹاؤٹ جو ہے نا وہ کسی کو جینے نہیں دیتے۔ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو آپ کے ہو گئے، حکومت کے ساتھ کھڑے ہو گئے تو حکومت کے ہو گئے، کسان کے ساتھ کھڑے ہوئے تو کسان کے ہو گئے۔ یعنی کہ وہ اندر کے جو ہے نا دشمن بیسیکلی یہی کسی کو کس طرف لگنے نہیں دیتے۔ اگر وہاں پر جو نمبردار حضرات ہیں یا وہاں پر دوسرے جو سوشل لوگ ہیں، اگر یہ چاہتے تو ان کسان تنظیموں سے رابطہ کر کے اس کے اوپر اپنا لائحہ عمل بنوا سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی نہیں چاہا، اور زبردستی کسی گھر میں جا کے اس کو کہا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ کا کام ہم کروا سکتے ہیں یا کسی مذاکرات کی ٹیبل پر ہم آپ کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں۔
تو ابھی تک وہاں کی جتنی بھی کہہ لیں اس علاقے کے عمائدین ہیں، جلو موڑ سے لے کر سیفن تک جتنے بھی دیہات آتے ہیں اس میں، تو کسی نے ہم سے باضابطہ رابطہ نہیں کیا اس معاملات کے اوپر۔ ہم نے خود 1-2-4 دوستوں سے رابطہ کیا ہے، لیکن پراپر کسی دوست نے ہم سے رابطہ نہیں کیا کہ بھئی ہمارے اس مسئلے کے اندر آپ بھی شامل ہوں تاکہ کوئی آسانی ہو سکے، تو اس لیے کسی نے ہم سے رابطہ نہیں کیا۔ باقی جو حکومت وہاں پر کرنا چاہ رہی ہے، حکومت وہاں پر بہت بڑی زیادتی کر رہی ہے۔ زیادتی اس مد میں ہو رہی ہے کہ یہ لاہور سے 20 کلومیٹر دور کا ایریا ہے، لاہور کچہری سے، لیکن اب تو ڈی ایچ اے سے 5 کلومیٹر دور رہ گیا وہ ایریا۔ اب 25 لاکھ سے لے کر 50 لاکھ اگر آپ وہاں سے ایکڑ خریدتے ہیں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ لاہور سے لے کر ساہیوال تک، لاہور سے لے کر گجرات تک یا قصور تک، یہ جو لاہور کے نیئر ایریاز ہیں ایگریکلچر کی جو زمینیں ہیں، یہ 40-50 لاکھ روپے کا ایکڑ ہیں۔ تو 40-50 لاکھ والا جو ایکڑ رقبہ ہے، اگر ادھر بھی آپ نے 40-50 لاکھ کو دینا ہے اور اتنی دور ہجرت کر کے اپنے آباء و اجداد کی قبریں چھوڑ کر ہجرت کر کے اگر آپ نے وہاں جانا ہے اور ادھر جا کے رقبہ لینا ہے اتنا ہی، تو بیچنے والے کو کوئی فائدہ۔ سر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ سیکرٹری جنرل آف آل پاکستان کسان اتحاد کے طور پر کیا سمجھتے ہیں، کیا یہ قانوناً جائز ہے؟ نہیں، بالکل بھی قانوناً جائز نہیں ہے۔ حکومت کسی فلاحی کام کے لیے یا کسی جیسا کام جس میں انسانیت کی بہت بڑی بھلائی ہو، اس کے لیے تو کسی سے رقبہ لے سکتی ہے، لیکن ادروائز ایسے کام کے لیے کوئی رقبہ نہیں لے سکتی۔ حکومت کو چاہیے کہ وہاں پر جا کے دفع ہو جہاں پر بنجر زمینیں پڑی ہیں۔ اگر کوئی اور بندہ سوسائٹی کاٹنا چاہتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے، باقاعدہ ایکٹ ہے، قانون ہے کہ بھئی رقبہ جو ہے نا وہ بنجر ہو اور زرخیز رقبہ نہ ہو، آباد رقبہ نہ ہو۔ تو آپ تو ایسے رقبے کے اوپر یہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور شہر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو اس طرف لا رہے ہیں جہاں پر میں کہہ سکتا ہوں کہ آدھا لاہور وہاں سے اپنا دودھ پیتا ہے اور وہاں سے سبزیاں آتی ہیں اور اس طرح کی دوسری چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ تو اگر شہر ہی بسانے ہیں تو شہر وہاں پر بسائیں نا جہاں پر زمینیں آباد نہیں ہیں۔ آپ کے علاقے میں ادھر پیچھے اتنے کھنڈرات پڑے ہیں یہ مانگا کی طرف، آپ وہاں جا کے کام کریں، وہاں پہ کام ہونا چاہیے۔ جائے کہ یا چونیاں میں اتنے بڑے بڑے شریلے رقبے پڑے ہوئے ہیں، غیر آباد رقبے، وہاں پر نئے شہر آباد کریں، ان کو اچھا فیسیلیٹیٹ کریں، وہاں پر نئی آبادیاں بنائیں تاکہ لوگ وہاں پر آئیں، اچھے روڈ بنا کر دیں، لوگ وہاں پہنچ جائیں گے۔ آپ ایک ایسا رقبہ جہاں پر جو ہے نا وہ ایک اچھا لوگ اپنا روزگار پیدا کر رہے ہیں اور لاہور کو تازہ سبزی پیش کی جا رہی ہے، وہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں، یہ قانوناً کہاں سے جائز ہو گیا؟ اگر قانون تو یہی ہے نا، جو امیر پر غریب پر نہیں فٹ ہو سکتا وہ امیر پر بھی نہیں ہو سکتا، جو کسی محلے میں نہیں ہو سکتا وہ ملک کی ریاست پر بھی نہیں ہو سکتا، تو یہ تو غلط بات ہے۔ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسان اتحاد کا اس معاملے پہ حکومت سے کوئی مذاکرات ہوئے ہیں؟ نہیں، کسان ہماری کسی جماعت کے، میرا نہیں خیال کہ آل پاکستان کسان اتحاد کے بہرحال کسی کے ساتھ کوئی ایسے مذاکرات نہیں ہوئے، نہ حکومتی کسی ٹیبل نے ہمیں مدعو کیا۔ سر آپ آخری میں کسانوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ ان کو اس معاملے پہ کیا کرنا چاہیے؟ میں تو خاص طور پر جو راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اندر جو ایریاز آتے ہیں دیہات، ان کو یہی پیغام دوں گا خاص طور پر، کیونکہ وہ متاثر ہو رہے ہیں اس سے۔ اگر ان کو پورا ریٹ نہیں مل رہا، میں پہلے حکومت کو کہنا چاہوں گا کہ حکومت خود ان کو پھر زرعی رقبے دے، 1 ایکڑ کے بدلے 5 ایکڑ رقبہ دے، شہر سے دور، لاہور سے دور جا کے جو زمین سرکاری زمینیں پڑی ہیں گورنمنٹ کی، ان کو وہاں پر زمینیں دی جائیں۔ جس طرح ایک ایگزامپل میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ منگلا ڈیم بنا، تو منگلا ڈیم والوں کو زمینیں وہاں سے جو دور دی گئیں جنوبی پنجاب میں یا دوسرے شہروں میں، تو اس طرح ان لوگوں کو بھی اگر آپ نے یہ شہر بنانا ہے، لازم ہے آپ پر، تو آپ ان کو بھی رقبے دیں، 1 کے بدلے میں 5 ایکڑ دیں، 1 ایکڑ کے بدلے میں 5 ایکڑ دیں، اور تاکہ یہ بندے جا کے اپنے آباء و اجداد کی قبروں سے دور جا کر، صاحب محبت تو یہی ہوتی ہے نا اپنے علاقے کے ساتھ کہ ہمارے بڑے بھی یہاں ہیں اور ہمارا ایک یہاں پہ ایک رہن سہن ہے، ایک ہمارا انوائرمنٹ ہے جہاں پہ ہم نے پلے ہیں، پڑے ہیں، اپنے علاقے کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کہ وہ کسان، وہاں کے رہنے والے
آل پاکستان کسان اتحاد کے بھی پلیٹ فارم پہ رابطہ کریں، اور انشاءاللہ ہم اس حوالے سے ان کو اچھا ریلیف دینے کے لیے کوشش کریں گے کہ حکومت سے اچھے پیکج ان کو منظور کروا کے دیے جائیں تاکہ وہ جا کر اپنی خوشحال زندگی گزار سکیں۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے سیکرٹری جنرل آف آل پاکستان کسان اتحاد محمد ظفر صاحب، اور وہ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اس قانون کے اوپر بھی اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کسانوں کو پیش آنے والی مشکلات سے بھی۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان اشرف ذوالفقار کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ We know the value of your property. The first real estate channel.